صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم سے بھی پہلے جنت میں تھا۔ تخلیق آدم سے بھی جنت میں لکھا ہوا تھا کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو داخل کیا تو اس وقت بھی جنت کے درختوں پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ مسلمانوں، یہ اسم محمد اسم ذات ایسا نام ہے جس کی تعریف کی جائے، ہمیشہ تعریف کی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی توحید کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ بھی دیتے رہے اور کرتے رہے، اور 1,24,000 نبی کم و بیش تشریف لائے ہیں، سب نے حضور علیہ السلام کی گیت گائے ہیں، سب نے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کی ہے۔ ان کو نبوت ہی اس شرط پر دی گئی تھی کہ میں تمہیں نبوت و حکمت کتاب سب کچھ دیتا ہوں، مگر یہ ہے کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس لیے توریت، انجیل اور زبور کے اندر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف میں شامل ہے، موجود ہے، اور ہر نبی جہاں خطاب کرتے تھے، جہاں تقریر کرتے تھے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا۔ تو معلوم ہوا یہ اسم ذات ایسی چیز ہے اور یہ محمد علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں، اگر یہ نبی، جتنے نبی گزر گئے علیہ السلام، وہ اگر اپنی تقریروں اور اپنی تحریروں میں اور اپنے خطابات میں جو معاہدے کے تحت اللہ نے آپ کو عہد دیا تھا کہ وہ میرے حبیب آئیں گے، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان پر ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، مگر یہ بات یاد رہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں نبی چمکے ہیں، رسول بنے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں، اور جب ان کا زمانہ ختم ہوتا گیا تو شریعت ان کی چینج ہوتی رہی، یہاں تک ہمارے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نافذ ہو گئی، اور شریعت مصطفیٰ قیامت تک جاری رہے گی۔ مگر یہ کہ توریت، انجیل، زبور یا دیگر صحیفے نبیوں پر نازل ہوئے وہ برحق ہیں، سچے ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہے، مگر یہ کہ وہ قانون نہیں چلے گا جو ان کے اندر قانون لکھا ہے۔ یہاں تک کمال یہ ہے اگر نماز کے اندر آپ توریت، انجیل یا زبور کی کوئی آیت پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی، اس لیے ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، ان کا قانون منسوخ ہو گیا۔ اب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اس لیے ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت کا نسخہ مل گیا۔ یہ قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، سابقہ جتنی کتابیں ہیں، جتنے سے سب پر ایمان رکھنا مسلمانوں کو فرض ہے۔ ان کو کوئی کم و بیش کرتا ہے یا شک بھی کرتا ہے تو دائرہ اسلام خارج ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت کا نسخہ ملا اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پڑھنے لگے۔ اللہ قرآن ہے،
جب حضور کے سامنے پڑھنے لگے، پڑھتے رہے، یوں جو نظر اٹھائی چہرے مصطفیٰ پر، حضور کے چہرے پر آثار نظر آ رہے تھے غصے کے۔ وہ غصہ اس لیے نہیں تھا کہ توریت پڑھ رہا ہے، غصہ اس بات پر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ توریت پڑھ کر عمر گمراہ ہو جائیں۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ حضور نے ان کو بتایا کہ یہ توریت برق ہے، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام اب تشریف لائیں تو کیا تم یہ مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، حضور نے، عمر سن، توریت اپنی جگہ پر سچا ہے مگر قانون ختم ہے، منسوخ ہے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر جس موسیٰ کا قرآن تو پڑھ کے سنا رہے ہو، اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں، میرے پاس تشریف لے آئیں یا میرا زمانہ پائیں، تو ان کو میرے کلمے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی شریعت کو منسوخ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں گے اور میری شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے عمر فاروق پہ غصہ کیا، اس بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن تو سچا ہے، توریت انجیل سب سچے ہیں، ایسا نہ کہ تم اس نبی کا کلام سن کر مجھے سنا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے چھوڑ کر اس پر ایمان لے آؤ اور ان پر اعتقاد رکھو۔ تو ایمان تو سب نبیوں پر ہے، مگر بات یہ کہ منسوخ ہو چکے ہیں، اس لیے موسیٰ بھی مجبور ہو جائیں گے میرا کلمہ پڑھنے کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتائی کہ وہ پچھلے زمانے جو پچھلے نبیوں کی کتابیں تھے، شریعت تھی، منسوخ ہو گئی۔ اس لیے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو متنبع کیا، ارشاد کیا۔ اس سے ہمیں چاہیے سبق کہ غیروں کی کتابیں، آج کل جو غیروں نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی نبی کی شان کے خلاف لکھا ہے، کسی نے صحابہ کی شان کے خلاف بکا ہے، ہر ایک اپنے عقل کی حیثیت، سمجھ کی حیثیت سے نبی اور صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں۔ ایسا نہ کہ آپ غیروں کی کتابیں پڑھ کر ان پر اعتقاد لے اور تمہارا ایمان چلا جائے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیں کہ یہ محمد کی معنی یہ ہے کہ الذی یعبد حمدن بعد حمدن، یعنی محمد وہ ہے جس کی ہمیشہ تعریف کرتی جائے، ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک 1,24,000 نبی کے ممبر تشریف لائے، سبھی حضور کی تعریف کرتے آئے ہیں، سب حضور کی شان بیان کرتے آ رہے ہیں، اگر وہ بھی چلے گئے، اب حضور کی امت میں حضور کی شان بیان ہوتی رہی، حضور کے صحابہ حضور کی شان بیان کرتے رہے، آج بھی نعتیں پڑھی جاتی ہے، یہ نعتیں قیامت تک ہوتی رہیں گی، لہذا یہ ختم نہیں ہوں گی۔ الذی یعبد حمدن بعد حمد، محمد وہ ہے اس کی تعریف کر دی جائے۔ تو دوستو، میں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ جواب ان لوگوں کو ہے جو کہتے ہیں تم سنوں نے نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیا۔ عقل کے ناخن لو، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، ولی ولی ہے، صحابی صحابی ہے۔
نہ کوئی ولی کو صحابی کے برابر سمجھتے ہیں، نہ کسی صحابی کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں، نہ کسی پیر و فقیر کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے تشریف لے آئے، غور سے سنیں، غور سے سنیں، تو حضور کی تعریف تو اس زمانے میں ہوتی تھی نا، جیسے حضرت حسان کی شاعری معروف ہے، اور بھی شاعر حضور کے تھے۔ حضرت حسان نے یہ شاعری فرمائی ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ حضور کے سامنے تک یہ نعت پڑھ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں، بات کو کلیئر کریں، بات آ گئی ہے تو سنیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، اور حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ یہ کیا شیطانی بڑھائی ہے اس نے، یہ کیا شیطانی اس کی، یہ شیطان کو نکالو باہر۔ نبینا صلی اللہ صلی علی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت حسان حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور آپ سے زیادہ خوبصورت تو میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کئی بار میں نے شعر آپ نے سنا ہے، مگر یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي۔ حضور آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کہ حضور کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، ایک تو آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کانک قد خلقت کما تشاء، خدا نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ احسن منک لم ترقت عینی، میری آنکھوں نے تیرے جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ تو آج کا لوگ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، اگر ان کو حسان کی آنکھیں نظر ہوتی ہوں، حسان والی آنکھیں ہوں، تو یہ کبھی نہیں کہتے نبی ہمارے جیسا ہے۔ مگر میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک آیت کریمہ کی حدیث سنا دو کہ علی نے حضور سے کہا ہے تو میرے جیسا ہے، عمر نے کہا ہے میرے جیسا ہے، عثمان نے کہا ہے میرے جیسا ہے، ابوبکر نے کہا ہے میرے سے کہا ہے، کسی صحابی نے کہا حضور آپ میرے جیسے ہو۔ تو چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب پر آ جاؤں گا۔ چھوٹی بات نہیں کہہ رہا، یہ چھوٹا حسان ہے، شاعر ہے، وہ تو صحابی حضور کے بہت بڑے شان والے تھے، مگر نقطہ سمجھیں کہ حضور کو پتا تھا، آپ کو یہ معرفت کا علم رب نے دیا تھا، آخر زمانہ آئے گا جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا۔ اور حسان کیا کہتے ہیں؟ احسن منک لم ترقت عینی، حضور آپ جیسا خوبصورت تو میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ مگر آگے دیکھیں وہ کیا رد فرما رہے ہیں ان کا، آپ اس کی رد فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح خوبصورتی رکھتا ہے، یوسف جیسا حسین جمیل ہے۔ پچھلے جمعے پر کہا نا، ارے یوسف کیا ہوتا ہے، یوسف کے دیکھنے تھے وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر یوسف والے اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتے اس پر کاٹ کر رکھ دیتے پتہ ہی چلتا۔ ہاتھ کاٹنا آسان ہے، اور تاریخ گواہ ہے حضور کے عشق و محبت میں وہ لوگ صفوں میں کھڑے ہو کر حضور کو آشیانے نہیں دیتے تھے، آپ تیر کھاتے تھے، آپ زخم کھاتے تھے تو حضور وہ زخم دینے نہیں دیتے تھے۔ مگر میرے دوستو
صحابہ کا عقیدہ تھا، کیا تھا؟ یہ جانیں قربان کر رہے تھے، یہ کیا تھا؟ حضور حسن جمال تھا۔ مگر آج حضرت حسان نے انہوں نے جواب دے دیا کہ زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے نبی ہمارے جیسا ہے، مگر آپ نے فرمایا محبوبہ تیری میرے آنکھوں نے تیرا جیسے نہیں دیکھا، مگر یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جیسی کوئی ماں ہی پیدا نہیں کرے گی۔ ختم ہو گئی بات۔ جب تیرے جیسا ماں ہی کوئی پیدا نہیں کرے گی، حضور جیسا بنے گا کام۔ ان لوگوں کے آپ نے حسان نے تردید فرما دی تو معلوم ہوا نبی کے حسن جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اور حضرت حسان کہتے ہیں میرے مصطفیٰ محبوبہ آپ کے جیسا میرا آنکھوں نے نہیں دیکھا، مگر کوئی اور آپ جیسی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو میں بتا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی جائے دنیا ختم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ سنو کان کھول کے، وہ حدیث چاہیے، پروف چاہیے، میں دے دیتا ہوں۔ سنو کان کھول کے، آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ۔ غور سے سنیں، یہ جو کہتے ہیں تم نے نبی کو ملا دیا ہے خدا کے ساتھ، ہے ارے نبی خدا نہیں ہو سکتا، نبی ہے، خدا خدا ہے۔ نبی مخلوق ہے، خدا خالق ہے۔ وہ اپنے محبوب کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، وہ ان کی مرضی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ۔ ارے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کی زمین پہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ سمجھ آئی؟ تو قیامت کب آئے گی؟ بولے جب اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آئے گی نا۔ حدیث ہے بتا رہا ہوں لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ۔ اب بات سنیں، جنت میں گئے آدم، حضور کا نام دیکھا ساتھ میں، سارے نبی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے ساتھ محمد کا نام بھی بتاتے رہے، یاد ہے؟ الگ نہیں کیا۔ اور آج تک یہ مرتے مر جائیں گے مصطفیٰ کے نام کو اللہ کے نام سے الگ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ محبوبہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ تو جنت میں بھی جہاں آدم گئے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، دکھا سکتا ہوں، یہ فاروق اعظم کی روایت بھی ہے۔ ربنا ظلمنا کرتے رہے، 300 سال روتے رہے، معافی نہیں مل رہی۔ علامہ جامی نے پیاری بات بتائی، آج سے 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آج کے نہیں ہے۔ آج کل کا شاعر مولوی نہیں ہے، عارف باللہ ہے، جامی عاشق مصطفیٰ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم، اگر آدم حضور کا نام نہیں لاتے نا شفا نہ پاتے، توبہ ہی نہیں قبول ہوتی۔ اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح غرق نجینا۔ نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح سلام کی سے اتلاتی، سب کیا تھا؟ حضور کے نام کی برکت تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام لینے والے کو ہوں گے تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کوئی نہیں رہے گا۔ اسرائیل علیہ السلام جو دنیا کو ختم کر رہے ہیں، جانیں نکال رہے ہیں، قیامت کے تو ان کو بھی نہیں ہوگی، جان ختم ہو جائیں گے۔ کون ہوگا؟
کون ہوگا؟ صرف اللہ کی ذات جو اس کو موت نہیں آتی، ہمیشہ دائم و قائم ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نام لینے والے ختم ہو گئے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دنیا فنا ہے، ختم ہے، مگر اللہ حی و قیوم ہے، دائم و قائم ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تو حی و قیوم ہے، زندہ ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی نہیں ہوگا مگر اللہ کی ذات ہوگی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب اللہ کی ذات واحد قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہوگا؟ اللہ کیا کرتا ہوگا؟ اللہ کیا کرتا ہوگا؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، لیکن ڈرا ہوئے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، سنی ہو، سنی ہو، ڈنکے کی چوٹ پر. اللہ کیا کر رہا ہوگا؟ اللہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے مگر مصطفیٰ کا نام لینے والا خود خدا ہوگا. اب بتاؤ، یہ تو اللہ سے پوچھو نا کہ تو نے مصطفیٰ کا اتنا بڑا کمال کیوں کیا ہے مولا، جب تیرے نام لینے والے ختم ہو گئے اور تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے. معلوم ہوا اللہ کے پیارے حبیب محمد علیہ السلام سے اتنا پیار ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. قرآن سنا دوں گا، شاید کوئی شک کرے کہاں لکھا ہے. یہ تو پتہ چل گیا نا خدا قائم ہے، وہ نہیں مرتا نعوذ باللہ. مگر قرآن بھی کہتا ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، میکائیل اسرافیل جبرائیل بھی ختم ہو جائیں گے، اسرائیل بھی ختم ہو جائیں گے مگر واحد اللہ کی ذات ہوگی. اللہ فرماتا ہے خدا نبی پہ درود پڑھ رہا ہے. یہ ہے محمد کہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن. ارے محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے. دنیا ختم ہوگی مگر نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اس لیے وہ کفار جب عقل نہیں تھی مرتی تھی، بعد میں عقل آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کر نعت ہے یہ نبی کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنا شرک ہے. یہ لوگ شرک کے شعر پڑھتے ہیں. بولو قیامت کے دن امام علی مولانا نے علی قالی سے پوچھو، مرکات شرح مرکات میں لکھا ہے، دکھا سکتا ہوں. 10ویں صدی کے مجدد ہیں، عام آدمی نہیں ہے. ملا علی قاری 10ویں صدی کے مجدد ہیں، آج 400 سال اوپر ہو گئے اس کو وفات پائے. وہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، 40 دن میں یا 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. لا بات لگی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 2 مہینے میں حساب کتاب ختم. پھر کیا کرو گے؟ جلتے رہو گے، پسینے میں ڈوبتے رہو گے. مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام شفاعت کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، اللہ عدالت کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے. اب حساب کتاب ہو گیا، اب اللہ فرماتا ہے محبوب ان شاعروں کو لے آؤ، ان شاعروں کو لے آؤ جو دنیا میں تیری نعتیں پڑھتے تھے. قیامت تک نعتیں پڑھتے رہیں گے. اللہ فرماتا ہے محبوب لے آؤ. یہ لوگ اس وقت کہاں جائیں گے تو آج کہتے ہیں یہ نعت کلام شرک ہے، یہ ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. اب تو بہت کچھ نہ لگا، اب تو خود بھی پڑھنے لگے ہیں نعتیں. ماذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماؤ پر اس نعت خوانوں کو اکٹھے کرو تو پھر نعت خوان آئیں گے، حضور سب کو بلا لیں گے، نعتیں پڑھتے پڑھتے قیامت تک کا دن پورا ہو جائے گا. اس وقت یہ کیا کریں گے؟ محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. یہ خود حضور کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ خود نعتیں پڑھ رہا ہے محبوب کی، سارا قرآن محبوب کی نعتیں پڑھتے سنو. میرے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نبی پاک علیہ السلام کے عظمت و مقام
عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام جعفر البلا بھی ہے، شافع بھی ہے، اور ایسا نام ہے کہ جو جہنم سے بھی چھٹی دلا دیتا ہے۔ اور حدیث میں سنا دوں، میرے رب کریم فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ حضور نے، اللہ نے فرمایا۔ بہرحال بات کی بڑی، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو حضور کے اس مقام و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔